امریکی صدر کی ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد تہران کے گرد نواح میں زوردار دھماکے، پردیس اور دماوند میں کئی دھماکے۔ دماوند میں ایران کے سب سے بڑے بجلی گھر میں سے ایک موجود ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق تہران کی فضاؤں میں ایک حملہ آور ڈرون تباہ کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران نے 48 گھنٹوں کے اندر آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی۔ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جو ممالک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں اس کی حفاظت وہ خود کریں۔ ایران کے نیتنز میں اپنی جوہری تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے جواب میں اسرائیلی ایٹمی مرکز دیمونا پر ایک کے بعد دیگر 2 حملے۔ ایرانی میزائل براہ راست 3 منزلہ عمارت سے ٹکرایا۔ دیمونا میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات موجود ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دیمونا ایٹمی مرکز پر ایرانی حملے میں 51 افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی اسرائیل کے شہر اراد میں بھی ایرانی میزائلوں کی بارش۔ اسرائیلی میڈیا نے اراد میں ایرانی حملے میں 6 اسرائیلیوں کی ہلاکت اور 100 سے زائد زخمیوں کی تصدیق کر دی۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک، کم از کم 20 عمارتوں کو نقصان پہنچنے کا اعتراف۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اراد پر حملے کے وقت مکینوں کو الرٹ جاری نہ کیا جا سکا۔ عالمی ایٹمی دوائی ایجنسی نے ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کے صبح ایران کی نیتنز جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ روس نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے۔ دیمونا اور اراد پر ایران کے خلناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی۔ اسرائیلی وزارت تعلیم نے اعلان کیا کہ اتوار اور پیر کے روز کوئی شخص کسی تعلیمی ادارے میں نہ جائے۔ اراد کے زخمیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسپتال پہنچایا گیا۔ اراد میں انتہا پسند صہیونی وزیر بن گویر کو اسرائیلی خاتون نے کھری کھری سنا دی۔ سعودی عرب نے 2 ایرانی فوجی اتاشیوں سمیت عملے کے 3 افراد کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ ایران نے سعودی عرب خلیج تعاون کونسل اور عرب اسلامی ملکوں کو بار بار ہدف بنایا۔ سعودی خود مختاری، سویلین انفراسٹرکچر، معاشی مفادات اور سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی نفی کی۔ جارحیت جاری رہنے کے ہمارے تعلقات پر سنگین اثرات ہوں گے۔ 2 فوجی اتاشیوں سمیت سعودی عرب میں ایرانی سفارتخانے کے 5 ارکان کو ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا بالواسطہ تبادلہ جاری۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ لکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت ختم ہو چکی، لیکن مصر، قطر اور برطانیہ اب بھی دونوں ممالک میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران سے یورینیم افزودگی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے میزائل پروگرام کا خاتمہ بھی چاہتا ہے، جبکہ ایران جنگی نقصانات کا ہرجانہ طلب کر رہا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اگر امریکہ ایران کے منجمد اثاثے واپس کر دے تو ایران کا ہرجانے کا مطالبہ پورا ہو سکتا ہے۔ برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں پوزیشن سنبھالی۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ لکھا برطانوی جوہری آبدوز ٹوماہاک کروز میزائلوں سے لیس ہے۔ قطری ہیلی کاپٹر سمندر میں گر گیا، عملہ لاپتہ، تلاش جاری۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا جو تکنیکی خرابی کے باعث سمندر میں گر کر تباہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر کے گرنے کے بعد لاپتہ عملے کی تلاش جاری۔ نئے کپڑے، کرارے نوٹ، ہنستے مسکراتے چہرے۔ عید پر بچہ پارٹی کی موجیں لگ گئیں۔ عیدی ہاتھ میں آتے ہی پیسے خرچ کرنے کے پروگرام بن گئے۔ ٹھنڈی میٹھی آئس کریمیں اڑائیں، من پسند چیزوں سے دل بہلایا۔ لاہور میں بچوں نے چڑیا گھر کا رخ کیا۔ اسلام آباد میں بچے اور بڑے دامن کوہ کی سیر کو پہنچ گئے۔ عید کے دن پکنک کا لطف اٹھایا۔ پشاور میں تفریحی مقامات پر لوگوں کا رش۔ بنوں میں بچوں بڑوں نے تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ کوئٹہ میں بچوں نے اونٹ کی سواری کی، چٹپٹے کھانوں کے مزے اڑائے۔
نئے نئے کپڑے، کرارے نوٹ، ہنستے مسکراتے چہرے، عید پر بچہ پارٹی کی موجیں۔ عیدی ہاتھ میں آتے ہی پیسے خرچ کرنے کے پروگرام بنا لیے، ٹھنڈی میٹھی آئس کریم اڑائی، من پسند چیزوں سے دل بہلایا۔ لاہور میں بچے نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا، اسلام آباد میں بچے اور بڑے دامن کوہ کی سیر کو پہنچے۔ عید کے دن پکنک، پشاور میں تفریحی مقامات پر لوگوں کا رش، بچوں بڑوں سب نے تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ کوئٹہ میں بچوں نے اونٹ کی سواری کی، چٹپٹے کھانوں کے مزے اڑائے۔ ایران کے شہر رامسر میں امریکہ اور اسرائیل کا رہائشی مکان پر حملہ، ماں باپ بچے سمیت شہید ہو گئے۔ اہواز میں بھی حملوں میں ایک بچہ شہید ہو گیا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر خلیجی پانیوں میں نجی کشتیوں اور مسافر جہازوں پر حملوں کا بھی الزام، ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ حملے دوبارہ کیے گئے تو امریکہ اسرائیل کو شدید جوابی کارروائی کا سامنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا عید الفطر کے موقع پر اسلامی ممالک اور ہمسایوں کے نام پیغام، کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں، ہمارے درمیان اختلافات سے صرف صہیونی ریاست ہی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم عید الفطر کے موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں طاقت اور اتحاد عطا فرمائے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ امریکی سینٹ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ کا بل 5ویں مرتبہ مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے فنڈنگ منظور نہ ہونے کی صورت میں ملکی ہوائی اڈوں پر بدنام زمانہ آئس فورس تعینات کرنے کی دھمکی دے دی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر منیاپولس میں محکمہ امیگریشن آئس کے ہاتھوں 2 افراد کے قتل پر ناراض ہیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ منظور نہیں کر رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ بائیں بازو کے ریڈیکل ڈیموکریٹس نے عوام اور سیکیورٹی اداروں کو نقصان پہنچایا۔ فاسسٹ ڈیموکریٹ امریکہ کا تحفظ نہیں کر سکتے، یہ کام ریپبلکن ہی کریں گے۔ شام پر اسرائیلی حملہ، سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کی مذمت۔ سعودی وزارت داخلہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سے روکے۔ 65% امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکی صدر ایران میں بڑے زمینی حملے کا حکم دے دیں گے۔ صرف 7% امریکی ایران میں بڑی زمینی کارروائی کی حمایت میں ہیں۔ خبر ایجنسی اور اپسوس کی جانب سے 17 سے 19 مارچ تک کیے گئے سروے میں کے نتائج سامنے آ گئے۔ 55% امریکی نے زمینی کارروائی کی مکمل مخالفت کی، 34% امریکیوں نے ایران میں اسپیشل فورسز کی تعیناتی کی حمایت کی، 59% امریکی ایران میں جنگ کے خلاف ہیں۔ دبئی لے جانے والی ہزاروں گاڑیاں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث کینیا میں پھنس گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق دبئی جانے والی مہنگی گاڑیاں لامو جزیرے پر رکی ہوئی ہیں۔ تقریباً 4000 گاڑیاں جاپان سے پہنچیں، مزید 5000 اگلے ہفتے آنے کی توقع۔ ماہرین کے مطابق عالمی سپلائی چین متاثر ہونے سے آٹو انڈسٹری کو شدید دھچکا لگا۔ پینٹاگن کی طرف سے خبر رساں اداروں پر پابندی، امریکی آئین میں دی گئی بنیادی آزادیوں کے خلاف ہیں۔ ڈسٹرکٹ کولمبیا کے جج نے پابندیاں غیر آئینی قرار دے دیں۔ پینٹاگن کے خلاف امریکی اخبار کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا، کہا پینٹاگن صرف ان صحافیوں کو نوازتا ہے جو ان کو دی گئی معلومات پر خبریں نشر کرتے ہیں۔ پینٹاگن نے نئے قواعد و ضوابط میں خود کو بہت زیادہ اختیار دے دیا ہے، ایسے میں صحافیوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جج نے امریکی اخبار کے 7 صحافیوں کے پریس پاسز بحال کرنے کا حکم بھی دیا۔ پینٹاگن کا فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ اور محکمہ موسمیات کی آج بلوچستان کے 17 اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ہفتے کو کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں بارش خوب برسی، ضلع کیچ میں ایک پل بہہ جانے سے ٹریفک کی آمد و رفت متاثر۔